فتنے, کہیں عورت کا فتنہ, کسی کو نماز سے نہیں, کسی کو عورت کی آزادی سے نہیں. عورت کی آزادی کا بیجنگ کانفرنس کی رپورٹ ہے پر ساری دنیا کی عورتیں اکٹھی کی انہوں نے, جو بدماش ہیں حکومتوں, وہاں باقاعدہ ان عورتوں نے فیصلے کیے, وہ یو این او کو بھیجے اور حکومتوں کو بھی کہا ایک تو مذہب کو مٹا دو, عیسائی مذہب ہے, ہندی, کوئی اسلام ہے. پہلی سفارش عورتوں نے کی کہ ہماری راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ مذہب ہے, ایک خدا رسول آخرت مٹا دو تاکہ لوگ آرام سے عیش و عشرت کی زندگی گزاریں. دوسری بات کہ نکاح کی رسم ختم کرو, کہیں نکاح نہیں ہونا چاہیے نہ رجسٹر. یہ خواہ مخواہ کا ایک طلب ہے جو روک کر آزاد جنسی تعلقات کی اجازت دو کہ جہاں جی چاہے مرد عورتیں اپنی خواہش پوری کریں, اور جو ہم جنسی ہے کہ مرد مرد سے بدفعلی کرے اور اس کا جواز دو. یہ خواہ مخواہ کی رکاوٹیں مذہب نے ڈالی, ادھر لے جا رہے ہیں دنیا کو, اور آپ ان سے تعامل لیتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کا ساتھ دو. وہ اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ آپ کے اسلام کو مضبوط کریں. ان کی نیتوں میں وہی ہے جو قرآن کہتا ہے کہ ان کے اندر چھپا ہوا کہ کسر نہیں چھوڑنی, رسول اللہ کا نام مٹا دینا. اور میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, کانپتا ہوں کہ ان حرامزادوں کا کیا ذکر کروں جن کے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ مسیح نے کہا تھا کہ شیطان قید ہے, وہ چھوڑ دیا جائے گا اور 1000 سالہ اس کی سلطنت ہوگی, پھر وہ برباد ہوگا, پھر میری حکومت آئے گی. وہ شیطان محمد ہے جو چھوڑ دیا گیا تھا. اس نے اس کو اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں کہ مسیح کا دشمن پیدا ہوا جس نے مسیح کی عزت کی بجائے اپنا ڈنکا بجایا. وقت آئے گا کہ اس نام رات کو جھوٹے کو ہم جھوٹا کریں گے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, اور مسیح کی حکومت قائم کریں. ان سے دوستیاں کرتے پھر شرم سے ڈوب کر مر جاؤ اللہ کے بندو. وہ مولانا کی کتاب المحجۃ المعتمدہ میں چھپاؤ. بالکل کانگریسی مولویوں نے ہیلے بہانے بنائے تھے نا, علمی طریقے سے قرآن اور سنت سے مولانا نے دم مارے کہ اللہ کو جھٹلا دو, جو کہتا ہے دشمن ہے اس کو جھوٹا کہتے, اور رسول اللہ کی حدیثیں ان لوگوں تک پہنچاؤ تاکہ مسلمان اگر کچھ نہیں کر سکتے تو غیرت تو رہے. رسی جل گئی پر بل نہ گئی. اگر ہم بس بھی ہو گئے ہیں اتنا تو نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں رسول اللہ بول جائیں, قرآن بول جائے, اور ہم کفار کے غلام اور خادم بن جائیں. میں آخر میں ایک بات سناتا ہوں, مسلمان جس کے اندر رائی بھی ہے نا حب رسول کی, کبھی وہ چمک اٹھی. ڈاکٹر غلام رسول سے انگریزی دور کا آغاز تھا, وہ گئے ایم بی بی ایس کر کے آئے, وہاں سے ایک یورپین عورت لے آئے. اس عورت کے عشق میں سب کو بھول گئے, نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ نہیں, بے دین. مگر قرآن شریف ایک برکت کے لیے گھر میں رکھا ہوا تھا. اب گھر کی مرمت شروع ہوئی, یہ گئے تھے کلینک, اس عورت نے وہ قرآن میں جو اٹھایا اور گندگی کے ڈھیر میں پھینک دیا, دے دیا لوگوں کو. جب یہ ڈاکٹر صاحب آئے انہوں نے پوچھا کہ یہاں ایک کتاب تھی. اس عورت نے تمانچہ مارا, اس نے کہا آپ نے اس کتاب کو کیا کرنا تھا, آپ نے تو کبھی پڑھائی نہیں. مسلمان کا بچہ تھا, بڑی غیرت, تھپڑ مارا زور سے, ورنہ کبھی اس کے سامنے نہیں بولا. اس نے کہا حرام زادی, تیرے عشق میں سب کو برباد کرنے کا. پھر اللہ کی ایک کتاب نشانی پڑھی تھی, وہ بھی تو نے دے دی. اور رات ہی کیا ہوا, پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کی زیارت, اور صبح داڑھی رکھ لی, اس کو دفع کیا اور بری بن کر مرا. پھر اس لیے میرے بھائیوں بچوں, یہ رسول اللہ کی محبت ضائع نہ کر دیں. آپ کے ساتھ اور پاس کچھ بھی نہیں نا, ذرہ عشق نبیت حق تھا. آپ ایک ذرہ ہی مانگا کریں کہ اللہ اگر مجھے سلطنت نہیں دی, خزانے نہیں دیے, رسول اللہ کے عشق کا ایک ذرہ تو مجھے دے دے. اللہ کے رسول کا دیوانہ بن کر دنیا سے جاؤں, خدا کے لیے اس کو برباد نہ کر. ان لوگوں کے اپنے مفاد ہیں, آتے ہیں اپنے اغراض کے لیے ملک بیچ دیتے ہیں. سلطنتیں مسلمانوں کی انہوں نے برباد کی, اپنوں نے کی, کافروں سے مل کر اپنے دن گزارتے ہیں. بعد میں اپنا انجام بھی ان کا برا ہوتا, مگر نصیحت نہیں کرتے. آپ لوگ تو خدا کے لیے اللہ کی طرف دھیان رکھیں, کتاب اللہ کا ادب کریں, اللہ کے رسول کا ادب کریں. اس کے بغیر کوئی شاید نہیں. شراب پی رہا تھا, اختر شیرانی شاعر تھا تو اور بھی شراب, مگر پیتے پیتے کسی ظالم نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کر. اب وہ پی رہا تھا اختر, مگر اتنا جوش آیا اس نے برتن توڑ دیے اور اس کے تھپڑ مارے. اس نے کہا حرامزادے, میرے پاس اور کچھ نہیں ہے مگر اس نام کے خلاف میں کچھ نہیں سننا چاہتا. تم نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی. تو آپ اختر شیرانی سے بھی گئے گزرے. اللہ کے رسول کی اتنی محبت نہیں دی کہ لوگ بکتے ہیں, دین کے خلاف کتابیں رکھ رہے ہیں, زنا کو حلال کرنے کے لیے مسلمان کہلانے والی لکھ رہی ہیں, زنا کے بچے لیے پھرتی ہیں, اور آپ کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں سور ہے. اور یہ مولوی حضرات ہمیں لڑا کر وہ مسلمان نہیں وہ مسلمان. یہ حشر تو بغداد میں ہوا تھا کہ روزانہ آج شیعوں نے حملہ کر دیا سنیوں کے محلے پر, اگلے دن سنی کر دیتے. پھر کیا ہوا, خود ابن القمی وزیر نے دعوت دے دی کہ ہلاک ہوا. سلطنت گئی. آخری خلیفہ مستعصم کپڑے میں لے بیٹھ کر, جو چین سے لے کر اسپین تک کا جوتے مار مار کر پھر انہوں نے ہلاکو خان کے لوگوں نے مارا. مسلمانوں میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ خلیفے کو جوتیاں پڑنے سے بچا سکتے. تو یہ حشر نہ دیکھنے کی آپ نیت رکھیں, اللہ کی طرف آ جائیں, رسول کی عزت کریں,